السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جو شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے، جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ کلام پاک میں، قرآن مقدس میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے۔ جو شخص اس رات کو عبادت میں گزار دے، اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانے کو عبادت میں گزار دیا، اور اس سے زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہیں۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدردانوں کے لیے یہ ایک بے نہایت نعمت مرحمت فرمائی۔ در منصور میں حضرت انس رضی اللہ سے نبی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر اللہ جل شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی، پہلی امتوں کو نہیں ملی ہے۔ احادیث میں وارد ہے کہ نبی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت ہوئی ہے، بہت زیادہ لمبی عمریں ہوتی تھیں، اور آپ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہوتی تھیں، بہت تھوڑی ہوئی ہے۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کے برابر بھی نہیں کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ اس سے اللہ کے لاڈلے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رنج ہوا۔ اگر وہ نیک اعمال کرنا چاہیں تو ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رنج ہوا، اور اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت ہوئی۔ اگر کسی شخص کو نصیب ہو جائے، یعنی 10 راتیں ہی بھی نصیب ہو جائے، ان کو عبادت میں گزار دے، تو 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانے کامل عبادت میں گزار دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ رضی اللہ کو اس پر رشک آیا۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا: حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل، حضرت یوشع 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حیرت ہوئی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ القدر سنائی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی روایات میں اس قسم کے اختلافات روایات کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانے میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعے کی طرف نسبت ہو سکتی ہے۔ بہرحال سبب نزول جو بھی کچھ ہوا، لیکن امت محمدیہ کے لیے اللہ جل شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ یہ رات بھی اللہ ہی کا عطیہ ہے۔ اس عمل میں بھی اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں عمل کی توفیق میسر ہو جائے، تو اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت شب قدر کی فضیلت ہم تمام اہل ایمان والوں کو، تمام امت مسلمہ کو شب قدر کی فضیلت سے ہم سب کو مال فرمائے، اور ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شب قدر اکثر راتوں میں پائی جاتی ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، ان تمام راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو شب قدر کی فضیلت سے مال فرمائے۔